میرا سوال ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے نہیں رکھے کیا وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے کیا شرائط ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، یہ سوالات کے جوابات دی۔ جی، یہ رمضان کے اگر روزے پورے نہ رکھیں تو اعتکاف بہرحال کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں روزہ رکھنا واجب ہوگا، اچھا لازم ہے، یعنی اگر کیونکہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہوتا ہے آخر 10 دن کا، اس میں روزہ رکھنا شرط ہے، اگر روزہ ہی نہیں رکھے گا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا، اس کا یاد رکھیں۔ اور اسی طرح یہ شرائط اعتکاف بس یہ ہے کہ 20 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں، اور بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا، نابالغ بھی کر سکتا ہے لیکن سمجھدار بچہ ہو، اور مسجد کی بے حرمتی وغیرہ نہ کریں، تمام احکام مسائل وغیرہ اس کو معلوم ہو تو پھر وہ اعتکاف بالکل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیکن یہ سگریٹ جو انہوں نے کہا مسجد میں سگریٹ پینا تو مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ ہے، یعنی کیونکہ بدبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، اب دھواں مسجد میں پھیلائیں گے، اور فنائے مسجد میں بھی پینا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ بہرحال یہ گندی چیز ہے، اس کا دھواں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اسمیل مسجد کے اندر جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ 10 دن کی تو بات ہے، 10 دن یہ سگریٹ چھوڑ دیں بالکل، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 دن میں یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ چھٹی جائے سگریٹ، لیکن مسجد فنائے مسجد میں نہ پی جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہتی ہیں زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی لیکن ادائیگی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے سلائی کر کے وہ پیسے جمع کر کے تقسیم کیے، تو گھر والے کہتے ہیں کہ بچوں پہ خرچ کر دیتی ہیں۔ دیکھیں گھر والے ٹھیک نہیں کہہ رہے، مقصود ہی یہ تھا زکوٰۃ کے وجوب سے کہ مال کی محبت ختم کریں اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کی ہمت کر کے دکھائیں اور بخل دور کریں۔ آپ نے وہ کام کیا، دیکھیں گھر والے آپ کی ہمت توڑ رہے ہیں کہ گھر میں استعمال کر لیتے، زکوٰۃ خود استعمال نہیں کر سکتے نا، وہ تو دینی ہے۔ یہ یقین رکھیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا۔ گھر والوں کو پیار سے سمجھائیے۔ زوجین کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، میاں بیوی کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، کیا ہے مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا۔ جی، اس میں اجمالی طور پہ اگر شوہر کے حق کے بارے میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، یعنی اتنا اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کچھ والدین تھے، وہ اپنی ایک بچی کو لے کر آئے کہ رسول اللہ یہ شادی نہیں کرتی ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے بتائیے کہ شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا جسم خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مراد یہ ہے، یہ تو ایک حصی مثال دی سرکار نے جو قابل کراہت ہے، یعنی بظاہر کراہت آتی ہے، مراد یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے کتنے ہی ناپسندیدہ معاملات ہوں، بیوی کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ تو اس بچی نے کہا یا رسول اللہ بس یہی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قائل نہیں سمجھتی کہ میں یہ حق ادا کر سکوں گی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کو پھر منع کر دیا کہ اس کو فورس نہ کیا جائے۔ تو یہ تو ایک اجمالی شوہر کا ایک مقام مرتبہ، اور اسی طرح خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ان کے بارے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو یہ ایک اجمالی طور پہ 2 تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ شوہر کا بڑا حق ہے اور بیوی کے معاملے میں ڈرتے رہیں۔ اب اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر اس کو نان نفقہ دے، جس میں کھانا پینا، لباس اور رہائش داخل ہے۔ رہائش کا تصور یہ ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے، ایک روم اگر وہ ایسا دے دیتا ہے جس میں لڑکی اپنے پرائیویسی کی حفاظت کر سکتی ہے تو یہ کافی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک الگ رہائش اس کو لے کر دینی ہوگی، اور لباس اور کھانا پینا۔ اور یہ اولاً جو ہے وہ اگر شوہر مالدار ہے تو پھر عورت کے مطابق ہوتا ہے، مثلا اس نے 3 بیویاں کر لیں، ایک مالدار ہے، ایک مڈل کلاس کی، ایک لوئر کلاس کی ہے، اور یہ مالدار ہے، تو تینوں کو یعنی مالدار کو تو مالدار کا ہی طرح کا نان نفقہ دینا لازم ہوگا، اوسط درجے والی کو اوسط درجے کا اور غریب کو اوسط درجے کا۔ اور اگر شوہر مڈل کلاس کا ہے تو پھر امیر کو مڈل کلاس کے ہی دے گا، مڈل کو مڈل دے گا، اور غریب کو غریب والا دے سکتا ہے، اور خود غریب فقیر اور تینوں سے شادی کر لی تو تینوں کو غریبوں والا دے گا۔ تو یہ بھی ایک ہے حق کہ کس عورت کا کیسا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بچی ایسے گھر سے آئی ہے جہاں کھانا پکانے والا ہو، صفائی کرنے والا ہو، مالی موجود ہو، ڈرائیور موجود ہو، تو اب اگر شوہر افورڈ کر سکتا ہے اس کو یہ تمام کے تمام بیوی کو دینی پڑیں گی چیزیں، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اس سے وہ ساسیں بھی ذرا غور کریں، ناراض نہ ہوں کہ اگر بہو آئی ہے کسی ایسے گھر سے جہاں سب سہولتیں اور یہ دے سکتے ہیں تو ماسی کو بھی نکال دیتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں نہیں بہو سے کام کرواؤں گی۔
تو یہ بھی ایک بیجا ضد ہے ہمارے ہاں کہ جو جھگڑوں کا سبب بنتی ہے، تو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیوی کی تربیت کرنا شوہر کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی ساگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور مرد حضرات اکثر اس حق سے غافل ہیں۔ بیوی اگر آئی ہے، اسے عقیدے کی معرفت حاصل نہیں ہے تو وہ دینی ہوگی، احکام شرعیہ عملیہ سکھانے ہوں گے، گناہوں کی معرفت دینی ہوگی، اس کو گناہوں سے روکنا ہوگا، اسے نیکی کا حکم دینا ہوگا۔ یہ عورت کا حق ہے، جو اگر شوہر ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو جہنم کا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بری صحبتوں سے روکنا یہ بیوی کا حق ہے جو شوہر کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی فاسقہ فاجرہ عورت کو گھر میں داخل ہونے دیا جائے۔ ایک ہجڑا تھا، وہ پہلے آیا کرتا تھا، اور تو ایک دفعہ اس کی گفتگو سرکار نے سماعت فرمائی جو غیر مناسب تھی، تو فرمایا آئندہ کبھی یہ گھر میں داخل نہ ہو۔ اور ایک نے اپنے ہاتھ پر وہ لگا لی تھی مہندی، تو اس کو جلا وطن کر دیا تھا۔ تو یعنی گھر کے اندر صحبت میں بھی دیکھنا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا کہ اگر شوہر کی بیوی کی بہن یعنی سالی سسٹر ان لا وہ فاسقہ فاجرہ ہے، تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روکے، کیونکہ اس کی بری عادت اس میں سرایت کر جائیں گی۔ اور شوہر کے حقوق اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ کہ عورت اس سے ذرا دھیمے لہجے میں گفتگو کرے، اکڑ کر بات کرنا، سخت لہجے میں گفتگو کرنا، اس کی تحقیر کرنا، توہین کرنا، غلط قسم کے الفاظ۔ ایک شوہر نے مجھے باہر سے بڑے مظلومانہ انداز میں کہا کہ یار مفتی صاحب آج تو میری بیوی نے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا بیٹا صبر ہی کر سکتے ہیں، یہ تم نے ہی سارا یہ خود کیا ہے۔ صبر پر اجر ہے مفتی صاحب؟ ہاں بالکل، بہت اجر ہے اس میں، تو بڑا ہی اجر عظیم ہے۔ اسی طرح گالیاں دینا شوہر کو، اور اسی طرح اگر شوہر جسمانی تعلق کے لیے بلائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی شرعی وجہ، تو عورت کو ماننا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی انکار کر دے تو پوری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب تک وہ رجوع نہ کر لے اس پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ بھی بہت سخت بات ہے، اس سے ہماری بہنیں درس حاصل کریں جو اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایموشنل بلیک میلنگ کا ایک یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں۔ مجھ سے بات نہ کرو، کچن میں نکل جائیں گی، شوہر اظہار محبت کرنا چاہے روڈلی رویہ رکھ لیں گی، کروٹ بیچ میں تکیہ رکھ دیں گی، گاؤ تکیہ، ایک بارڈر قائم کر دیں گی قریب ہی نہ آئے۔ اب وہ شوہر بیچارہ تڑپ رہا ہے، وہ بھی جانتی ہیں کہ شوہر جو ہے اس کو اسی طرح میں قائل کر سکتی ہوں، لیکن یہ نہیں سوچ رہی کہ پوری رات فرشتے لعنت کرتے رہیں گے اور اسی حالت میں مر گئی تو کیا انجام ہوگا۔ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بالکل، کہ وہ کہنا مانے، کوئی ایسی کام نہ کرے جس کو اس کے دل آزاری ہو۔ ہاں بس یہ جیسے حضرت نے بھی بیان فرمایا ماں باپ کے حق جو آپ نے پوچھا شوہر کا بھی، ان تمام حقوق میں ایک بات بس یاد رکھنے والی ہے کہ اس وقت تک اطاعت ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہ دیں۔ صحیح، کیونکہ نبی کریم نے منع فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں۔ اس میں اگر ماں باپ گناہ کا حکم دیں یا شوہر بیوی کو حکم دے، مثلا پردہ نہ کرو، ایک خاتون نے کہا میرے شوہر کہتے ہیں میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ بیٹھو، میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو میرے شوہر نے کہا جب میں ان کے گھر جاتا ہوں ان کی بیویاں بھی میرے سامنے بیٹھتی ہیں۔ یعنی کتنی زبردست دلیل دی ہے اس نے، دیکھیں کہ بھائی وہ جب دعوت نظارہ دے رہے ہیں تو تم بھی اس کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اور بعض بیویوں کو ایسے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں، ایسا فیشن کرنے کا حکم دیتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں بیوی کو نہیں ماننا ہوگا۔ اسی طرح ایک بہن نے مجھے ابھی کل ایک میسج کیا کہ میرے شوہر حالت روزہ میں جسمانی تعلق قائم کرنے کو کہتے ہیں، خود روزہ نہیں رکھتے اور مجھے کہتے ہیں جسمانی تعلق قائم کو، میں حالت روزہ میں ہوتی ہوں کیا کروں بتائیں، اور ورنہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں۔ انہیں ظلم کی کوئی انتہا ہے، آپ اندازہ کریں، اور جہالت کی انتہا ہے۔ اس میں پھر بہن کو یہ کہا کہ آپ اپنے موقع پر قائم رہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ معرفت حاصل جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم صحیح بیلنس لائف نہیں گزار سکتے۔ ڈس بیلنسی ہمیشہ قائم رہے گی، ایک اپنا حق سمجھ کر اس کو حاصل کرے گا، فرض سے غافل رہے گا، دوسرا دوسری چیز کو حق سمجھے گا اور اس سے غافل رہے گا، اور اس طرح یہ دونوں پھر بروز قیامت ایک مواخذے میں گرفتار ہوں گے اور اپنے بچوں کے لیے برے رول ماڈل بنیں گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ جب یہ معرفت نہیں ہوتی تو گھر میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، یعنی کہ قطع تعلق تک ہو جاتا ہے، طلاق اور خلا تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے وہ مسائل ہیں کہ جو دنوں رات جس کی خبریں آپ سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بہت ہی بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔